خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اس کے 13ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اسے مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس مہاجال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا ہے اور ہر طرح کی مچھلیاں سمیٹ لیتا ہے، اور جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچ لاتے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر اچھی اچھی برتنوں میں جمع کر لیتے ہیں، اور جو کام کی نہ ہو پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تب اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ ہر ایک فقیر جو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم پا چکا گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں عزیز بہنوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، سال کے دوران آج 17واں اتوار ہے، 17th سنڈے، اور آج کی جو تلاوتیں ہیں حکمت اور دانش کی قدر و قیمت، خدا کے فرزند ہونے کا مرتبہ، اس کی فضیلت اور خدا کی بادشاہی کو ہر حال میں حاصل کرنے کی دعوت دیتی، یعنی بیش قیمت خزانہ، انمول موتی اور حکمت پانے کے لیے انسان کو اپنا سب کچھ چھوڑنا ہے، یا اپنا سب کچھ بیچ کر ضرور ہے کہ ایک انسان حکمت کی تلاش کرے، ایک انسان خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی بلاہٹ اور مقصد کو پورا کرے، اور خدا کی بادشاہی جس کا پرچار مسیح خداوند نے کیا اس دعوت کو قبول کرے، اور اس بادشاہی کو پانے کے لیے یا اس کا وارث بننے کے لیے اپنا سب کچھ ترک کرے۔ پہلی نظر میں یہ سب کچھ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کون ہے جو اپنا سب کچھ ترک کرے، اپنا سب کچھ بیچ ڈالے اور بادشاہی کی تلاش یا اس قیمتی خزانے؟ کیا یہ اتنا ہی مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہے، لیکن ناممکن ہرگز نہیں۔ اور یہ بات ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑی مثال جو ہے ہمارے سامنے آج کی پہلی تلاوت میں سلیمان بادشاہ کی۔ خدا اپنے بندے پر خواب میں ظاہر ہو کر اس سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے مانگ، جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا میں تمہیں عطا کروں۔ واٹ اے بگ آفر! کیونکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مانگ، جو کچھ تم مجھ سے مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا، تو یقینی طور پر جو مانگنے والا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ اور یہ موقع بہت کم نصیب ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کہے
کہ جو چاہیے لے لو یا جو اچھا آپ کو لگتا ہے جسٹ ٹیک اٹ. لیکن جب ایسا موقع انسان کی زندگی میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھا چناؤ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اچھا چناؤ نہیں کرتے. لیکن آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان کو یہ کہا گیا کہ جو کچھ تو نے مانگنا ہے مانگ لے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ کیا مانگتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں ہماری سلطنت وسیع سے وسیع تر ہو جائے یا ہماری بادشاہ کا آخر نہ ہو. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا علاقہ فتح کریں. وہ طاقتور بننا چاہتے ہیں, اپنی عمر کی درازی مانگتے ہیں, اپنے لیے محافظ رکھتے ہیں, پاور, پریسٹیج, یہ سب کچھ بادشاہ حاصل کرتے اس دور میں بھی آج بھی. لیکن خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ, جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ مانگ جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے, تو وہ دنیاوی چیزیں مانگنے کے بجائے, حتیٰ کہ عمر کی درازی مانگنے کے بجائے, وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے پس تو اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی میں امتیاز کرے. اس نے کچھ نہیں مانگا. اس نے کہا میں چھوٹا ہوں, میں لڑکا ہوں, اور مجھے میرے باپ داؤد کی بادشاہی یا اس کا تخت ملا ہے. ہاں اب مجھے اگر کچھ چاہیے تو اے خداوند مجھے اپنی حکمت سے نواز دے, مجھے عقل و فہم عطا فرما تاکہ میں تیرے لوگوں کا انصاف کروں جن پر تو نے مجھے مقرر کیا ہے. اور یہی نہیں, مجھے یہ بھی توفیق عطا فرما تاکہ میں نیکی اور بدی میں امتیاز کرنا سیکھ. بڑی بات ہے کہ ایک بادشاہ خدا سے حکمت مانگتا ہے, اور کس لیے مانگتا ہے؟ تاکہ وہ حکمران بن کر خدا کے لوگوں کا انصاف کر سکے. اور لکھا ہے خدا نے جب یہ سنا تو خدا خوش ہوا, خدا راضی ہوا, اور خدا نے کہا چونکہ تو نے اپنے لیے عمر کی درازی نہیں مانگی, تو نے دنیا کی شان و شوکت مجھ سے نہیں مانگی, تو میں تجھے ایسی برکت دیتا ہوں کہ نہ پہلے کوئی تجھ جیسا تھا اور نہ تیری مثل کبھی کوئی ہوگا. اور ایسا ہی عزیزو سلیمان بادشاہ نے وہ قیمتی خزانہ, وہ قیمتی موتی پہچان لیا اور مانگ لیا, اور خدا نے اسے بخش دیا. آج کی جو دوسری تلاوت ہے اس میں بھی ہمیں مقدس پالوس رسول یاد دلاتے ہیں کہ ہماری بلاہٹ یا ہمارا بلایا جانا ایک قیمتی خزانے کی طرح ہے. یہ بیش قیمت بلاوا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے اور اپنے فرزند ہونے کا مرتبہ بخشا ہے. اب خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں. تو بلایا جانا, چنا جانا, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا مرتبہ پانا در حقیقت بیش قیمت خزانہ ہے جو خدا نے ہمیں بخش دیا ہے. اب ضروری کیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں, یعنی ویسا ہی مزاج بنائیں جو مسیح کا تھا. پس تمہارا مزاج ایسا ہو جیسے مسیح کا تھا. عزیزو آج جب ہم پاک انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج ہم نے 3 تمثیلیں سنی ہیں. مخفی خزانہ, انمول موتی اور مہاجال. ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم پچھلے 3 اتوار سے مسلسل
مقدس متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم بار بار مختلف تمثیلوں کے ذریعے سے خدا کی بادشاہی کے بیتوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے بیج بونے والے کی تمثیل سنی، پچھلے اتوار ہم نے زوان کی تمثیل سنی، اور آج یہ 3 تمثیلیں ہیں۔ اور جو پہلی 2 تمثیلیں ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کو بیش قیمت خزانے کی طرح بیان کرتی ہیں اور دعوت دیتی ہیں کہ خدا کی بادشاہی کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی ضرورت ہے، سب کچھ بیچ دینے کی ضرورت ہے۔ جبکہ آج کی جو تیسری تمثیل ہے وہ مہاجال کی تمثیل ہے۔ یہ تمثیل جب ہم پڑھتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پچھلے اتوار کی جو تمثیل ہے زوان کی تمثیل وہ یاد آنی چاہیے، کیونکہ پچھلے اتوار بھی ہم نے سنا کہ گندم میں دشمن زوان بو جاتا ہے اور غلام کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زوان کو نکالنا ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، کٹائی تک انتظار کرو، اور تم نہیں بلکہ فرشتے آ کر اس کو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے۔ اور اسی طرح مہاجال کی تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ جال جو بہت بڑا ہے اور اس میں بے شمار مچھلیاں آ جاتی ہیں، لیکن جو اچھی مچھلی ہے اسے برتن میں جمع کیا جاتا ہے اور جو کام کی نہیں ہوگی اسے پھینک دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا؟ زوان کی تمثیل کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں، یہ کب ہوگا؟ دنیا کے آخر میں۔ کٹائی کا انتظار کرو، اور آپ لکھا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا کے آخر میں ہوگا، اور کرنے والے کون ہوں گے؟ خدا کے فرشتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جج کرنا، اچھا اور برا کسی کو کہنا ہمارا کام نہیں، سزا دینا جس طرح میں نے پچھلے اتوار کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو ہم سے بہتر جان، یا جو انسان کے دل کی باتوں کو جان۔ جب ہم آج کی جو بادشاہی کی 2 تمثیلیں ہیں اس پر غور و خوض کرتے ہیں، مخفی خزانہ اور انمول موتی کی جو تمثیل ہے، تو مسیح میں میرے عزیزو مختصر طور پر اگر دیکھا جائے تو پہلی تمثیل میں جو کھیت میں چھپا ہوا خزانہ ہے اس آدمی کو اچانک ملتا ہے۔ He has not looked for، یا اس نے کوئی اس کے لیے تگو دونے کی کوشش نہیں کی، اچانک اسے مل گیا۔ جبکہ دوسری تمثیل جو انمول موتی کی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سوداگر اس کی تلاش کرتا ہے، وہ بیش قیمت موتیوں کی تلاش میں ہے، اور جب ایک انمول یا بیش قیمت موتی پا لیتا ہے تو لکھا ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر اسے خرید لے۔ جب ان دونوں تفصیلوں پر غور کرتے ہیں، خزانے اور بیش قیمت موتی، تو ہماری توجہ یا ہمارا دھیان یا ہماری سوچ ان دونوں ہی چیزوں پر رک جاتی ہے۔ ایک طرح سے اچھی بات، لیکن شاید قیمتی خزانے یا انمول موتی پر غور کرنے سے زیادہ کس بات پر ہمیں غور کرنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ ان دونوں اشخاص کا رویہ یا کردار یا ریئیکشن، یہ دونوں چیزیں تو مل گئیں، اوکے، لیکن what was their reaction؟ how they reacted؟ ان کا رویہ کیا تھا؟ کیا خزانہ ملا، لیا، بیچ دیا، اپنی جائیداد بنا لی؟ نو۔ کیا بیش قیمت موتی ملا، جا کر سنار کو دکھایا اور قیمت وصول کی؟ نو۔ what they have done، لکھا ہے کہ دونوں نے ہی جا کر یہ سمجھا کہ یہ بیش قیمت ہے، یہ میرے پاس رہنا چاہیے، اور انہوں نے اس کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اسے مول لے لی۔ That was the reaction۔ انہوں نے بیش قیمت خزانے کو یا انمول موتی کو کھویا نہیں، بلکہ اس کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، اور یہ مشکل فیصلہ ہے، کٹھن ہے،
اور رسکی بھی ہے کہ اتنا خزانہ مل جائے تب بندہ آکھے کہ نہیں بھائی سب کچھ بیچو لے لو. نو. بہرحال ان دونوں نے ایسا ہی کیا. دونوں نے موقع ضائع نہیں. تمثیل میں ایک لفظ جو ہے وہ بڑا خاص ہے اور وہ ہے خوشی. لکھا ہے جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا ہے اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے. یعنی جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کھیت میں مخفی خزانہ ہے, چھپا ہوا خزانہ ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خوشی کے مارے ود جوائے, شادمانی کے ساتھ اس کھیت کو مول لے لیتا ہے. اور اسی طرح وہ سوداگر بھی خوشی کے ساتھ, مجبوری نہیں, خوشی کے ساتھ. اور مسیح میں میرے عزیزو, جب سب کچھ بیچ دینے کی بات ہے, خزانے کو پانے کی بات ہے, تو ہمیں وہ واقعہ جو انجیل میں بیان کیا گیا ہے یاد رکھنا. اور وہ واقعہ ہے ایک نوجوان دولت مند شخص ہے, یسوع کے پاس آتا ہے اور یسوع سے سوال کرتا ہے کہ اے استاد مجھے بتا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کروں. اور یسوع آخر میں سے کہتا ہے کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے, اور اسے حکم دیتا ہے کہ جا اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے. دولت مند شخص ہے, دولت مند نوجوان ہے, بڑی دولت کا مالک ہے, بڑی جائیداد کا مالک ہے, اور اب فیصلے کی گھڑی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. کیا دولت کو عزیز رکھنا ہے یا وہ انمول خزانہ جو اسے پیش کیا گیا ہے اسے قبول کرنا ہے. اور اس نوجوان نے کیا فیصلہ کیا؟ لکھا ہے کہ جب اس نے یہ سنا تو وہ غمگین ہو کر چلا گیا, کیونکہ آگے لفظ جو ہیں بڑے پاورفل ہیں, کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے وہ بیش قیمت خزانہ یا انمول موتی, خدا کی بادشاہی اور یسوع کو قبول نہ کیا. اس نے انتخاب اپنی دولت کا کیا, اپنے پیسے کا کیا, اور جو خزانہ اسے ملا یا جو خزانہ وہ پانے کو تھا اسے اس نے کھو دیا. ان لکی پرسن, اس کو دعوت دی گئی کہ اس خزانے کو حاصل کرو, میرے پیچھے ہو جاؤ, لیکن اس نے کیا کیا؟ قبول نہ کیا, اور لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر واپس چلا گیا. لیکن اسی صورت میں ہم دوسری ایک کہانی یا ایک واقعہ دیکھتے ہیں, اور یہ اس شخص کا واقعہ ہے جو یہ سب کچھ آج لکھ رہا ہے. متی محصل کی بلاہٹ کی کہانی ہم جانتے ہیں. جب اس نے قیمتی خزانہ یعنی یسوع کو جاتے ہوئے دیکھا, اور جب یسوع نے سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے, تو لکھا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ یعنی مسئول کی چوکی چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا. دو لوگوں کو خزانہ ملا, ایک نے کھو دیا, ایک نے پا لیا. اور مقدس متی نے جب اسے یہ قیمتی خزانہ یسوع ملا تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا. مقدس متی نے بادشاہی کی ابدی قدر کو پہچان لیا جس کی منادی یسوع نے کی تھی, اور فوراً یسوع کے پیچھے ہو لیتا ہے. دولت, رتبہ, کاروبار, پوزیشن, پوزیشن اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ ہے انتخاب. لیکن یہ انتخاب کون کر سکتا ہے؟ جس کو خدا کی حکمت نصیب ہوتی ہے, حضرت سلیمان کی طرح. کیونکہ جو عقل مند ہے, جو حکمت, فہم اور دانش سے معمور ہے, وہی یہ فیصلہ کرے گا. عزیزو, یہ سب کچھ ہم نے سنا ہے. یہ میں نے کہا مشکل ہے لیکن کٹھن نہیں ہے. ہم نے مقدس متی کی جو زندگی ہے یا بلاہٹ ہے اس پر بھی غور کیا ہے. اور جس پیرش میں ہم رہتے ہیں, یہ پیرش مقدس فرانسس کے نام سے منسوب ہے, سینٹ فرانسس پیرش.
اور مقدس فرانسس کی زندگی کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اس نے بھی ایک امیر باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنا سب کچھ ترک کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ کا دیا ہوا لباس بشپ صاحب کے سامنے اتار کر رکھ دیا. ٹوٹل نیکڈ. Nobody can do that. کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پر اس نے کیا. باپ کے سامنے باپ کی ساری جائیداد کو، بلکہ دنیا ساری کو اس نے کیا کیا؟ ترک کر دیا. جو اس نے پہنا تھا وہ بھی اتار پھینکا اور کہا کہ آج سے میرا باپ یہ زمین پر بسنے والا پیٹر برناڈونے نہیں، بلکہ میرا باپ آسمانی ہے. That is the liberation, the beauty and the joy one can feel جب وہ لبریٹ ہوتا ہے یا جب وہ اپنے آپ کو ایمٹی کر دیتا ہے تو وہ اس خوشی کو، اس خزانے کو حاصل کرتا ہے جو ناقابل بیاں ہے. اس خوشی کو حاصل کرتا ہے. اور پچھلا پورا ہفتہ جو ہے ہم نے مقدس فرانسس کے ضابطہ حیات پر غور و خوض کیا. میں اعتکاف میں تھا اور بار بار یہی بات کی جا رہی تھی کہ اپنا سب کچھ چھوڑنا، ترک کرنا، خداوند کے لیے دے دینا، غریبی کی زندگی اپنانا شاید ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن لوگوں نے، خدا کے بندوں نے یہ کر دکھایا ہے. سو what does it mean؟ اگر ایک طرف نوجوان غمگین ہو کر چلا جاتا ہے تو دوسری طرف مقدس متی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اور مقدس فرانسس آف اسیسی اور باقی بے شمار آج کی دنیا میں بھی بڑے لوگ ہیں جو خداوند کی خاطر، انجیل کی خاطر، خدا کی بادشاہی کی خاطر اور یسوع کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. There are examples and they are beautiful and they are to be followed. ان کو ہمیں فالو کرنا ہے. یہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، پاسبل ہے. مسیح میں میرے عزیزو، اب پاک انجیل میں ایک بڑا بنیادی سوال کیا گیا ہے. اور سوال کیا ہے؟ لکھا ہے، کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ یہ سوال یسوع نے شاگردوں سے کیا کہ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ اور میں یہ سوال اپنے سامنے اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ کیا تم پر یہ حقیقت عیاں ہوئی ہے کہ قیمتی خزانہ کیا ہے، یا انمول موتی کیا ہے، یا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہے، یا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونا کیا ہے؟ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ کویسچن آپ اور میں اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں قیمتی خزانہ ملتا ہے یا ملے گا یا مل رہا ہو تو ہماری چوائس کیا ہے؟ اور میں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ ہمارا خداوند ہے. ہمارے لیے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اینڈ واٹ از آور چوائس؟ ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ اور سوال ہے، کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ عزیزو، ہم نے، ہر ایک نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ شاگردوں نے کہا، لکھا ہے انہوں نے کہا ہاں ہم سمجھ گئے ہیں. یاد رکھیں، مقدس متی کی انجیل کے مطابق یا مقدس متی کے مطابق سمجھنا، کسی بات کو سمجھنا در حقیقت ایک اچھے شاگرد کی خصوصیت ہے. یعنی جو سمجھتا ہے، جو استاد سمجھائے، اگر وہ شاگرد سمجھ جاتا ہے تو وہ لائق اور اچھا شاگرد ہے. اب اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا ہے تو پھر ہم اچھے شاگرد ہیں، اور اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر ہمیں اچھے شاگرد بننے کی ضرورت ہے. میں نے کہا
یہ سوال میرے اور آپ کے سامنے ہے، کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو شاباش، اگر جواب نہ ہے تو there is no problem, still you can learn. آپ کو سمجھانے والا موجود ہے، اور آپ کو سمجھانے والا یسوع استاد ہے، اور اس کا کلام ہے جو بیش قیمت خزانے کی مانند ہمارے درمیان ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو اس کو کھولو، پڑھو اور سمجھو۔ میری خدا سے دعا ہے، خدا ہمیں سلیمان بادشاہ جیسی حکمت، دانائی، عقل و فہم عطا فرمائے، تاکہ ہم جو استاد کہتا ہے کہ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے، ہم ہاں میں کہیں ہاں اے خداوند ہم سمجھ گئے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔